دو دلوں کی داستان قسط نمبر 19۔ کیا ہوا ہے مصدق؟ جب سے آئے ہیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ وہ آج کافی دنوں بعد ملے تھے، لیکن آئزل کو وہ مسلسل گمسم نظر آیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج کل آفس میں کام کا لوڈ بہت ہے، تھک جاتا ہوں۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدل دی۔ آپ سچ بول رہے ہیں کیا؟ واقعی میں یہی بات ہے؟ وہ اس کے چہرے پر پہلے اضطراب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہی بات ہے، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا؟ اس نے ہنس کر بات ٹال دی۔ مصدق، اب آپ مجھ سے جھوٹ بھی بولیں گے؟ میں دیکھ سکتی ہوں مصدق، آپ کے چہرے پر صاف صاف پریشانی دکھ رہی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں جب تک آپ اسے شیئر نہیں کریں گے آپ اسی طرح ڈسٹرب رہیں گے۔ بتائیں کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ گہرا سانس بھرتے اسے سب بتاتا گیا جو اس دن ان کے گھر میں ہوا تھا۔ داجان کسی بھی صورت ماننے کو راضی نہیں ہے آئزل۔ سب نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، لیکن سب بیکار۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آئزل کہ میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دادو کو میں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتی نہیں ہے کچھ، لیکن ان کی آنکھیں سب بول دیتی ہے۔ جب وہ ہم سب کو ساتھ ہنستا بستا دیکھتی ہے تو اپنے بیٹے کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ لیکن نہ جانے داجان کو اپنے ہی بیٹے سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مصدق، مجھے لگتا ہے کہ داجان کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولی، کیا مطلب ہے تمہارا آئزل؟ مصدق، داجان کو اپنے بیٹے سے نفرت نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد سے نفرت نہیں کر سکتے۔ انہیں نفرت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ ان کے اٹھائے گئے اس غلط قدم سے ہے جس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی باتیں سننا پڑے۔ ایک بات تو طے ہے مصدق، وہ کبھی بھی آپ کے تایا ابو کو واپس گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ اچانک سے ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات بن جائے۔ وہ غصہ کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کی انا کی یہ دیوار کمزور ضرور ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہوئی تو مصدق نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ واہ یار، تمہارے پاس ایسے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ ایک چیز جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے وہی استعمال کی جاتی ہے، وہ سامنے دیکھتے بولی۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ مصدق صاحب، اس چیز کو دماغ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اسے انسان کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے۔ وہ ہنسی دباتے بولی، تو تمہارا مطلب ہے کہ میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میرے پاس دماغ نہیں ہے، میں کچھ نہیں سوچتا؟ وہ اسے گھورتے بولا تو وہ اسے دیکھ کر ہنس دی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا مصدق، آپ نے خود پوچھا کہ ایسے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس، تو میں نے بس اسی بات کا جواب دیا ہے۔ اچھا، اب گھورنا بند کریں اور مجھے کافی پلائیں، کب سے پارک میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھتی اسے بھی اٹھاتے بولی جو ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ مصدق، کیوں گھور رہے ہیں؟ تم نے مجھے بیوقوف کہا ہے، جاؤ، میں نہیں بولتا۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ آئزل کو وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، ایسے نخرے کرتے۔ آگے بڑھ کر فوراً اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اس لمس کو آنکھیں بند کر کے مصدق نے اپنے اندر تک محسوس کیا تھا۔ اچھا بابا، سوری، اب چلو، وہ کان پکڑتے بولی۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ وہ بھی کالر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تو وہ بھی مسکراتے اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا تھا آج کالج میں؟ وہ دونوں بھائی رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ایم کے نے ماہر سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ صفا اور ایک اور لڑکی تھی کلاس کی، جیئر، ان دونوں کے درمیان، بس اس لیے غصہ تھی آپ کی بیٹی۔ کیا مسئلہ تھا؟ اس کی آواز سن کر تو لگ رہا تھا کہ کافی بڑا مسئلہ تھا کوئی۔ جی بھائی، اس لڑکی نے صفا کے ٹیسٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی، اور میں نے صفا کو پوری کلاس کے سامنے بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام جیئر کا ہے،
تو تب سے صفا کا بس نہیں چل رہا کہ اس کا قتل کر دے۔ اور آج وہ مجھ سے سوری کرنے آفس آئی تھی اور اسے صفا نے دیکھ لیا تھا۔ وہی پوچھنے آئی تھی مجھ سے کہ وہ میرے آفس میں کیا کر رہی تھی۔ ماہر نے تفصیل سے سب بتا دیا۔ کیا صفا نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اس لڑکی سے؟ نہ جانے ایم کے یہ سب کیوں جاننا چاہتا تھا؟ یہی سوال ماہر کے ذہن میں بھی آیا۔ نہیں بھائی، مجھے تو صفا نے ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو ماہر، اگر صفا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تو صاف بات ہے کہ وہ لڑکی تم سے جھوٹ بول رہی ہے اور تم اس کے جھوٹ میں آ بھی گئے۔ بھائی یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے یہ سمجھ نہیں آیا۔ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسی لڑکیوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور خاص طور پر تم جیسے ہینڈسم نوجوان کو تو اور بھی محتاط رہنا چاہیے۔ وہ آخر میں شرارت سے بولا تو ماہر بھی اس کی بات سمجھتے ہنس دیا۔ فکر نہ کریں بھائی، اس دل میں صرف ایک ہی لڑکی ہے، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور میں کسی کو چھیننے بھی نہیں دوں گا۔ ایم کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولا۔ جو بھی میرے بھائی کی خوشیوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا اسے ایم کے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جانتا ہوں بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے ہاتھ پر رکھے ایم کے ہاتھ کو چومتے بولا۔ وہ دونوں ہی تو ایک دوسرے کی دنیا تھے، اور ایم کے اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ آج کل کوئی بڑا خوش نظر آ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آئزل لمس کے پاس بیٹھتے بولی، جو من سے میسیجز پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ آئزل کی بات سنتے موبائل سائڈ پر رکھتے آئزل کے گلے لگ گئی۔ ارے ارے کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے آج، بہن پر خیریت تو ہے؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے بولی۔ آپی، آپ ورلڈ بیسٹ آپی ہیں، اگر اس دن آپ مجھے نہ سمجھاتی تو آج ہم دونوں ساتھ نہیں ہوتے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ سچ میں آپی، من واقعی بہت اچھا ہے، بہت عزت کرنے والا ایک شریف امیر زادہ۔ شریف امیر زادہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آئزل لمس کی بات سنتے بولی۔ ہم شریف امیر زادہ، آپ کو پتہ ہے آپی میں پہلے کیا سوچتی تھی؟ کیا سوچتی تھی؟ یہی کہ ایک امیر زادہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے پیسے اور شہرت کے غرور میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، پیسے سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن من سے ملنے کے بعد میری یہ سوچ بدل گئی آپی۔ من کو پیسے اور شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ لمس، ضروری نہیں کہ یہ دولت شہرت ہمیشہ میرے ساتھ رہے، یہ اگر آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کا کیا کمال۔ اور مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، اگر پیسوں سے کچھ خریدا جا سکتا تو مجھے وہ کب کا خرید چکا ہوتا آپی۔ بس میری ایک ہی دعا ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے، کبھی نہ بدلے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آئزل نے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انشاءاللہ آپی۔ آج وہ پھر اس کے کمرے میں موجود تھا، آنکھیں اتنی سوجی ہوئی اور لال تھی جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو، اور سچ ہی تو تھا، وہ کافی دنوں سے نہیں سویا تھا۔ آخر کیسے اس کی بیوٹی کسی اور سے باتیں کر سکتی ہے، جب اس نے منع بھی کیا تھا، لیکن مروہ نے اس کی باتوں کو شاید سیریس نہیں لیا تھا۔ منع کیا تھا کہ اکیلی کہیں بھی نہ جائے، لیکن وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس دن اکیلی چلی گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جو آرام سے سو رہی تھی۔
وہ اٹھ کر چلتا ہوا اس کے سرانے آ بیٹھا۔ سوتے ہوئے بھی وہ کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کچھ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے ہی دو نیلی آنکھیں نظر آئیں۔ پھر نظر اپنی توڑی پر گئی جہاں وہ پسٹل رکھا ہوا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ڈر سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بیوٹی، منع کیا تھا نا کہ کبھی اکیلے باہر مت جانا۔ مجھ سے کہنا، سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس دوڑا چلا آؤں گا۔ کسی بھی اجنبی سے بات کرنے سے منع کیا تھا نا، تو کیوں میری بات نہیں سنی؟ کیوں یاد نہیں رکھا میری بات کو؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ کیوں گئی تھی اکیلی باہر؟ وہ زور سے بولا تو وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ بولو، جواب دو۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے پسٹل کا دباؤ بڑھاتے بڑھاتے پوچھا۔ میں بھول گئی تھی، وہ روتے بولی۔ کیوں بھول گئی تھی؟ ہاں کیوں؟ کیا میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ ہاں؟ سوری، آئندہ نہیں بھولوں گی۔ اس کی نظریں پسٹل پر تھیں جو اب اس کے گال پر آ ٹکی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا جس سے تم بات کر رہی تھی؟ اور وہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہی تھا جس نے ریسٹورنٹ میں ہماری ہیلپ کی تھی، اور اس دن وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس لیے میری ہیلپ کر دی۔ پلیز گن ہٹاؤ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے گن سے۔ ڈر سے ایسے لگ رہا تھا کہ سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ نام کیا تھا اس کا؟ وہ گن اس کے ماتھے پر رکھتے بولا۔ مہابیر نام تھا اس کا۔ یہ آخری بار تھا جب میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کی تو سزا ملے گی، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ وہ گن اس کے ماتھے سے ہٹاتے بولا تو مروہ کی جان میں جان آئی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتے بولا اور جھک کر اس کا سر چومتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مروہ نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تھی جہاں سے وہ آیا تھا۔ ڈر اور خوف سے جسم کپ کپا رہا تھا۔ اب لازمی وہ صبح بخار میں تپتی ہوئی ملنی تھی گھر والوں کو۔ وہ مال پولیس کے ہاتھ کیسے لگ گیا آخر؟ وہ اپنے آدمیوں پر دہاڑ رہا تھا۔ راتوں رات اسے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی کوئی بھی چیز پولیس کے ہاتھ لگی ہو، لیکن اس بار اس کی کروڑوں کی ڈرگز پولیس نے پکڑ لی تھی۔ باس، مجھے ایک موقع دیں، میں پتہ لگاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کا ایک آدمی بولا تو اس نے غصے سے اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ تم جیسوں سے تو کتے بھی اچھے ہیں۔ اس نے وہاں موجود 6 کے 6 لوگوں کو مار دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس اڈے کی حفاظت کرتے تھے۔ کچھ تھے جو مارے گئے تھے اور ان میں سے 6 لوگ یہ تھے جو بھاگ نکلے تھے۔ وہ ان کی لاشوں کو تنفر سے دیکھتے اندر چلا گیا۔ ظہور، پتہ لگواؤ کون ہے ان سب کے پیچھے۔ وہ اندر آتے اپنے خاص آدمی سے بولا۔ جی باس، جاؤ یہاں سے۔ وہ ظہور کو بھیجتا اپنے سیکرٹ روم میں چلا گیا جہاں اس کے ہر کام کی انفارمیشن محفوظ تھی۔ وہ دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان تھا۔ کوئی بھی آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، لیکن پاکستان واپس آتے ہی اسے نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے آدمیوں کو کوئی مارتا جا رہا تھا۔ چوہان مل آنر، وہ عمر، سب کے سب اسی کے پالتو تھے، اور اب یہ کروڑوں کی ڈرگز جس سے اس کا بہت نقصان ہوا تھا۔ لیکن یہ سب کون کر رہا تھا وہ ابھی تک نہیں جان پایا تھا۔ رحیم خان عرف آر کے، جس نے کئی گھروں کو اجاڑ دیا تھا، ایک بہت ہی بے حس اور ظالم درندہ جس کی تلاش بیش کو نہ جانے کب سے تھی، اور اب اس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔